اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ کتاب کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے اور سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا ٹھہرائے تو مانو اس نے سب کو جھٹلایا، اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ مان لیجیے کہ 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، اور اگر آپ نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو اپنے آپ باقی 9 کو بھی سچا مان لیا۔ اگر آپ ایک کو جھوٹا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سب کو جھٹلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی ایک رسول پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہو جائے گا، چاہے وہ باقی اور رسولوں کو مان رہا ہو۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ نہ ہوگی۔ اس 1,25,000 نبیوں میں سے جن کے نام قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو کھلے طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی سب کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے ان کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو بھی نبی آئے ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم کسی خاص شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور وہ نبی نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ ہاں، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے ماننے والوں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بگاڑ دیا۔ اس لیے ہم جو کچھ کہیں گے وہ ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے بارے میں کہیں گے، مگر پیشواؤں کے بارے میں چپ رہیں گے تاکہ انجانے میں ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پچھلے رسولوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے، اور ہمیں ان سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ساری حیثیتوں میں برابر ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں میں فرق ہے۔ نمبر 1، پچھلے نبی خاص قوموں اور خاص زمانے کے لیے آتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نمبر 2، پچھلے نبیوں کی تعلیم یا تو دنیا سے بالکل ختم ہو چکی ہے یا کچھ باقی رہ گئی ہے تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ اسی طرح ان کی زندگی کے ٹھیک ٹھیک حالات بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، بلکہ ان پر بہت سی کہانیوں اور افسانوں کے ردے چڑھ گئے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی پاک سیرت، آپ کی زبانی ہدایت، آپ کے عملی طریقے، آپ کا اخلاق، آپ کی عادتیں، غرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے تمام پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے۔ نمبر 3، پچھلے نبیوں کے ذریعے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی آ کر اس کے احکام و قانون اور ہدایتوں میں تبدیلی اور اضافہ کرتا رہا، اور اسلام و ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس لیے ان نبیوں کی تعلیم کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر بار اس زمانے کے لحاظ سے پوری تعلیم آنے کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے ممکن تھی۔ اس کے بعد تمام نبیوں کی شریعتیں آپ سے رد کر دی گئیں، کیونکہ مکمل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے اپنے آپ تمام نبیوں کی پیروی کر لی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھی بھلائی ہے وہ سب کی سب بھلائی آپ کی تعلیم میں موجود ہے۔ جو شخص آپ کی پیروی چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا، اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئیں وہ پرانی تعلیم میں نہیں۔ ان وجہوں سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔